अम्मा घर दाखिल हुई तो उनके हाथों में एक शॉपर था। मैं शॉपर देखकर भागी आई, क्योंकि सुबह जाते हुए अम्मा को कहा था कि बंगले वाली बाजी के घर से कुछ कपड़े लेती आना। मामू की बेटी की शादी थी, वहां जाना था, और पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे। बंगले वाली बाजी अक्सर अम्मा को पुराने कपड़े दे देती, लेकिन वो पुराने भी हम जैसों के लिए बिल्कुल नए होते थे। मैंने एक एक करके कपड़े निकाले तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मैं पहली बार किसी शादी में कोई ढंग का जोड़ा पहनूंगी। मेरा नाम साइमा है। मेरी उम्र 30 साल है। अम्मा ने बहुत जतन किए कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन गुर्बत की वजह से ना तो इतने पैसे होते, ना ही कोई ढंग का रिश्ता आता था। रिश्ते आते भी तो कोई जुआ खेलता, कोई काम धंधा ना करता। इसलिए अभी तक मेरी शादी ना हो पाई। लेकिन अम्मा इस यकीन पर थी कि एक दिन मेरे नसीब जरूर जागेंगे और किसी अच्छी जगह मेरी शादी हो जाएगी। हम 6 बहन भाई थे। एक तो घर में लोग इतने थे कि अगर सबके अलग अलग खर्चे गिनने पे आते तो अब्बा की माकूल आमदनी कहीं पीछे रह जाती। रूखी सूखी खाकर गुजारा हो रहा था। लेकिन किसी तकरीब में जाने की खुशी और ख्वाहिश वही होती है जो सबकी होती है। मेरे कपड़ों की ख्वाहिश तो पूरी हो गई। अभी शादी में एक हफ्ता पड़ा था, लेकिन मैं रोज वो कपड़े निकालती और पहन पहन कर देखती। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मैंने दिमाग में बिठाया हुआ था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शादी में सबसे खूबसूरत नजर आना है। शादी पास के एक छोटे से गांव में थी। मामू लोगों के हालात भी हमारे ही तरह के थे, इसलिए शादी की तकरीब बहुत ही सादा थी। लेकिन सादा हो या जैसी भी, शादी में एंजॉय करना तो सबका हक होता है, खास तौर पर लड़कियों का। मैं शादी से 2 दिन पहले ही जिद करके मामू के साथ गांव चली गई। वहां पहुंचकर सबके साथ खूब हल्ला गुल्ला किया। लुबना, जो कि मेरी कजन है, उसकी शादी उसके गांव के ही किसी घर में हो रही थी, जो कि कुछ फासले पर मौजूद था। एक दिन मोमानी ने मुझे साथ लिया और किसी काम से लुबना के ससुराल चली गई। वहां भी उनके मेहमान आए हुए थे, जो घर के बाहर चारपाई पर बैठे हुए थे। मैं अंदर बैठी उनके घर का जायजा लेने लगी, जो बस ठीक ही था। हम गरीब लड़कियों की भी क्या जिंदगी होती है, गुर्बत से निकलकर फिर गुर्बत में ही दाखिल हो जाती हैं। ससुराल देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि उसकी अगली जिंदगी भी इसी तरह गुजरेगी। मैं हमेशा से ही यही सोचती थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हम गरीब लड़कियों की किस्मत में ऐसे ही ससुराल क्यों होते हैं? क्या ये सब हमारा कसूर है कि हम एक ऐसे घर में पैदा हुए जहां 2 वक्त का खाना मुश्किल से मिलता हो? खैर, मैंने अपने ख्यालात को झटका और इन औरतों की रवायती बातों से तंग आकर वहां से उठकर बाहर ताज़ा हवा खाने आ गई। बाहर मर्द बैठे हुए थे। मैं एक साइड से निकलकर एक दरख्त के नीचे खड़ी होकर इधर उधर देख रही थी और अपनी ही सोचों में मसरूफ थी कि मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने पलट कर देखा तो वो कोई 50 साल का आदमी था, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं फौरन से थोड़े फासले पर हट गई। मुझे इस तरह इसका हाथ रखना बिल्कुल पसंद ना आया, और ये बात उसने मेरे चेहरे के तासुरात देखकर खुद भी नोट कर ली थी। इससे पहले कि वो कुछ कहने की कोशिश करता, मैं वहां से चली गई। मुमानी भी जाने के लिए तैयार थी। उन्होंने मुझे अपने हमरा लिया और उनसे रुखसत तलब की। जाते जाते मैंने देखा कि वही शख्स रास्ते में खड़ा हमारा इंतजार कर रहा था। मैं फौरन से मुमानी के साथ हुई और हम घर आ गए। घर आकर मैंने लुबना से इस बात का जिक्र किया और उसे खूब चिढ़ाया। लुबना और मैं बचपन से साथ पली बड़ी थी, इसलिए हम में दोस्ती भी काफी गहरी थी। लेकिन फिर कुछ साल पहले हम दूसरे गांव शिफ्ट हो गए, अब्बा की वजह से। इसलिए लुबना की शादी को लेकर मैं सबसे ज्यादा पुरजोश थी। आखिर थी भी वो मेरी हम उम्र। खैर, खुदा खुदा करके शादी का दिन भी आ गया। बारिशों का मौसम था, इसलिए सब दुआएं करते रहे कि शादी के दिन बारिश ना हो, वरना इस कच्चे इलाके में तो चलना महाल हो जाता है। और सबकी दुआएं काम भी आ गईं। बारिश तो ना हुई, लेकिन मौसम बहुत मजे का बन गया था, जिससे शादी का मजा दुबाला हो गया। चाहे वसाइल कम थे, लेकिन मामू मुमानी ने कर्ज लेकर शादी अच्छे से करने का फैसला किया। बाकी सब रिश्तेदारों ने भी थोड़ी थोड़ी मदद कर दी। उनकी पहली बेटी की शादी थी, इसलिए वो सारे अरमान पूरा करना चाहते थे। खैर, माइयों की छोटी सी तकरीब हुई। मैंने हल्के पीले रंग का जोड़ा पहना था। सबने बहुत तारीफ की और मैं अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई। अगला फंक्शन मेहंदी का था, जो कि मेरा फेवरेट फंक्शन होता है। किसी भी शादी का अचानक से लड़के वालों की तरफ से ये तय पाया कि एक दिन वो लोग मेहंदी लेकर आएंगे और एक दिन हम लेकर जाएंगे। अचानक हुई इस फरमाइश को कोई मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए मान लिया। और इस तरह वो तकरीब, जो एक ही दिन में निपटा दी जानी थी, अब 2 दिन में होनी थी।
ہماری تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا کہ دو دو بار مہندی انجوائے کریں گے، لیکن یہ خوشی میرے لیے ماتم میں بدلنے والی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا۔ پہلے دن مہندی ہم لوگوں نے لے کر جانی تھی۔ چونکہ گھروں کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے اس کام میں کوئی دقت نہیں تھی۔ اگلے دن میں نے سبز رنگ کا لہنگا پہنا جو اماں جہاں کام کرتی تھی وہاں سے لائی تھی۔ میرا روپ بہت تھا، نکھر رہا تھا۔ اس میں نے بال کھلے چھوڑ دیے۔ ہم مہندی کی چند تھالیاں اٹھائے چلتے جا رہے تھے۔ لڑکے بچے سب ڈھول کی آواز میں ناچ رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد ہم لبنہ کے سسرال کے دروازے کے سامنے تھے۔ ان کے بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ ہمارا اچھے سے ویلکم کیا گیا۔ مہندی کی تقریب شروع ہو گئی تھی اور ہم سب بہت انجوائے کر رہے تھے کہ مجھے ایک لڑکے نے کچھ سامان پکڑایا اور اندر رکھنے کا کہا۔ میں جیسے ہی وہ سامان لے کر ایک کمرے کی طرف گئی، فوراً سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور ہر طرف سے شور آنے لگا کہ لائٹ چلی گئی۔ لائٹ چلی گئی۔ یہ گاؤں چونکہ شہر سے کچھ فاصلے پر تھا، اتنے سالوں بعد اگر بجلی کی سہولت ملی بھی تھی تو اسے کوئی پتہ نہ ہوتا کب چلی جاتی اور پھر گھنٹوں نہ آتی۔ میں باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی، تبھی میں کسی چیز سے ٹکرائی۔ بعد میں احساس ہوا کہ وہ وجود کسی انسان کا تھا۔ میں اس سے باہر جانے میں مدد مانگنے لگی، اس بات سے انجان کہ وہ وہاں میری زندگی کی روشنی ختم کرنے آیا ہوا ہے۔ جب وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو میں اس کا نام پوچھنے لگی، لیکن دوسری طرف پوری خاموشی تھی۔ میرا ذہن کھٹکا اور میں دوسری طرف سے باہر جانے لگی تو اس نے مجھے پکڑ لیا۔ میں جو یہ تک نہ جان پا کہ وہ شخص ہے کون، اس کے ہاتھوں اپنی عزت کو گنوا بیٹھی۔ اس نامعلوم انسان نے چند ہی لمحوں میں میری دنیا کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ باہر سب خوشیاں منا رہے تھے اور میں کمرے میں بیٹھی ماتم کر رہی تھی۔ میں باہر جا کر کیا کہتی؟ کون تھا وہ جس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر میری آبرو کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے، جبکہ میں خود ہی اس بات سے انجان تھی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں اٹھی اور وہاں سے بھاگ کر گھر آ گئی۔ لبنہ جو اس وقت گھر میں اپنی دادی کے ساتھ اکیلی تھی، باقی سب تو اس کے سسرال تھے۔ لبنہ نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی۔ میں نے اسے سارا حال بتا دیا اور اس سے مشورہ مانگا، لیکن وہ تو مجھ سے بھی زیادہ بزدل نکلی۔ میری زندگی سے زیادہ اسے اپنی شادی کی فکر لاحق ہو گئی کہ اگر یہ بات سب کو پتہ لگ گئی تو ایسا نہ ہو کہ اس کی شادی ٹوٹ جائے، اور وہ یہ رسک بالکل نہیں لینا چاہتی تھی۔ بجائے میری ہمت باندھنے کے، مجھے واسطے دے دے کر اس نے میری بچی ہوئی ہمت بھی توڑ دی۔ میں نے فی الحال خاموشی اختیار کرنے کا سوچا کہ شادی کے بعد اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا سب کو بتاؤں گی، لیکن کیا معلوم تھا کہ یہ ظلم اب وقت کے ساتھ بڑھتا جائے گا اور میں اس مقام پر آ جاؤں گی کہ اس سے چھٹکارا پانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ جب سب لوگ واپس گھر آئے تو میری خوب کلاس لی گئی کہ میں اکیلی کیوں آ گئی تھی۔ واپسی پہ میں خاموشی سے سب کی باتیں سنتی رہی اور کئی آنسو اپنے اندر ہی اندر اتارے۔ اگلے دن میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں فنکشن اٹینڈ کروں، لیکن چونکہ تقریب گھر میں تھی اس لیے مجبوری تھی۔ میں نے بجھے ہوئے دل کے ساتھ کپڑے پہنے اور کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ میں جو 2 دن پہلے شادی کے نام پر بہت زیادہ پرجوش تھی، میری عدم دلچسپی سب نے نوٹ کی۔ میری آنکھیں مسلسل سب کو دیکھ رہی تھی اور میں پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید اندازہ ہو جائے کہ کل کون تھا، لیکن بے سود۔ تقریب شروع ہو گئی۔ لبنہ مہندی کے سوٹ میں بیٹھی تھی اور سب باری باری مہندی لگا رہے تھے۔ اس بار چونکہ تقریب ماموں کے گھر تھی، اس لیے میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ کل رات کے واقعے کی وجہ سے میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے امی سے سر درد کا کہا اور ایک کونے میں موجود کمرے میں آرام کرنے چلی گئی، جہاں شور بہت کم سنائی دیتا تھا کیونکہ وہ کمرہ باقی کمروں سے الگ اور فاصلے پر تھا۔ میں جا کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ سر میں درد کی وجہ سے میں نے دونوں ہاتھ سر پر جمائے ہوئے تھے اور کب میری آنکھ لگ گئی مجھے احساس ہی نہ ہوا، لیکن جلد ہی میں نیند سے بیدار ایک تلخ حقیقت میں آ چکی تھی۔ میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا اور مجھے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ ہو کیا رہا ہے، یا شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے ڈر کر چلانا شروع کر دیا، لیکن میری آواز کسی کو کوئی کیسے سنتا۔ باہر ڈیک چلنے کی آواز آ رہی تھی اور اتنی اونچی آواز میں گانے لگے ہوئے تھے کہ پاس کھڑے ہو کر بھی آواز مشکل سے آ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد مجھے پھر سے کوئی وجود اپنے بہت قریب نظر آیا۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور میں چیخ رہی تھی، اس امید پر کہ شاید کوئی میری آواز سن لے، لیکن آج بھی کسی کو احساس نہ ہوا کہ جہاں سب شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں، وہاں کوئی ان کے گھر کی عزت کو بربادی سے رول رہا ہے۔ میرے رونے چیخنے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور اپنا مطلب نکال کر وہ پھر سے غائب ہو گیا۔
میں وہاں پڑی روتی رہی، روتے روتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے احساس نہ ہوا۔ اگلے دن جب آنکھ کھلی تو اماں کو اپنے پاس بیٹھا پایا، جو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں مجھ پر رکھ رہی تھی اور میں بخار سے تپ رہی تھی۔ سب نے یہی اندازہ لگایا کہ مجھے نظر لگ گئی ہے، اور میں سب جانتے ہوئے بھی کسی سے کچھ نہ کہہ پا رہی تھی۔ میری طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی، تو اماں نے رخصتی کے فوراً بعد مجھے لیا اور گھر واپس آ گئی۔ مجھے لے کر سرکاری ہاسپٹل کے چکر لگاتی رہی۔ میں نہ کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی کسی بات کا جواب دیتی تھی۔ سب نے اپنے اپنے مفروضے بنا لیے۔ کسی نے کہا کہ نظر لگی ہے، کسی نے کہا کہ کوئی سایہ وایا چڑھ گیا ہوگا۔ اتنا تیار ہو کر بال کھول کر گھوم رہی تھی۔ کوئی بھی وہ خوف نہ جان پایا جو میں نے اس اثرات سے محسوس کیا تھا اور جس نے میری زبان پر تالے لگوا دیے تھے۔ کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے اور میں تھوڑی بہتر ہو گئی۔ ایک دن ہم نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا ہے، لبنان کے گاؤں سے ہی۔ اماں کے لیے تو یہ کسی خواب جیسا تھا، اس لیے بنا تحقیق کیے انہوں نے رشتے کی ہاں کر دی اور شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ میں نے اماں کو نہ روکا اور نہ ہی اپنی رضامندی دی، سب پر چھوڑ دیا۔ لیکن نہ جانے میری قسمت نے مجھے اور کیا کیا دکھانا تھا۔ میری بہت سادگی سے شادی ہو گئی۔ میرے شوہر کا نام رشید تھا، جو ٹائروں کی ایک چھوٹی سی دکان میں ملازمت کرتا تھا۔ میں شادی سے اگلے دن ہی رشید کے گھر والوں سے مل رہی تھی اور میرا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا جب میں نے دیکھا کہ میرا سسر وہی شخص تھا جو لبنہ کی شادی سے پہلے مجھے ملا تھا۔ خیر، اب وہ شخص مجھے پہلی نظر میں اچھا نہیں لگا تھا، لیکن اب وہ میرا سسر بن چکا تھا، اس لیے مجھ پر اس کا احترام کرنا لازم تھا۔ خیر، میری شادی کو کچھ دن گزر گئے۔ میری زندگی تھوڑی نارمل ہونے لگی تھی اور میں نے وقت کے ساتھ خود کو سنبھالنا شروع کیا۔ تبھی ایک اور سچائی نے مجھے واپس ماضی میں دھکیل دیا۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، ساس کہیں گئی ہوئی تھی اور میں کمروں میں جھاڑو دے رہی تھی کہ میرے سسر فوراً سے آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے ان کی اس حرکت کی سمجھ نہیں آئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، وہ میرے بہت قریب آ چکے تھے، اتنا قریب کہ ماضی کا ایک منظر میرے دماغ میں گھوما۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ وہی نامعلوم شخص ہے، میں کیسے بھول سکتی تھی اس کو؟ اور پھر میرا شک یقین میں بدل گیا جب اس بات کا اعتراف اس شخص نے خود کیا کہ میری زندگی کی سب سے خوفناک راتوں میں آنے والا وہ نامعلوم انسان یہی تھا، اور مجھ سے اپنے بیٹے کی شادی کروانے کا مطلب بھی یہی تھا کہ میں اس کے گھر آ جاؤں اور جب جب اس کا دل کرے مجھے استعمال کر سکے۔ حقیقت جان کر مجھے احساس ہوا کہ میں کس دلدل میں دھنس گئی ہوں، جہاں میرا سارا وجود مٹی مٹی ہو گیا ہے۔ میں اس حد تک مجبور تھی کہ کسی کو کچھ بتا ہی نہیں پا رہی تھی، اور میری اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کر میرا سسر یہ تک بھول جاتا کہ میں اس کی بہو۔ شاید اب یہ میری زندگی کا ایک ایسا ناسور بن چکا تھا جس سے چھٹکارا پانا میرے بس میں ہی نہیں رہا۔ میں اب گوشت کے ڈھیر کی طرح بس سانس لے رہی ہوں۔ میری روح میرے زخموں سے گھائل ہے، نہ جانے مجھے کب اس دردناک حقیقتوں سے چھٹکارا ملے گا۔